میں زیادہ عاشق ہوں. عاشق بھی غلطی کر جاتے ہیں, عاشقوں پر بھی حال آ جاتا ہے, عاشق پہ بھی تصرف چل جاتا ہے. ضروری نہیں کہ عاشق, وہ انسان ہے, وہ شیطان اس کو استعمال کر سکتا ہے, معذور کر سکتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کسی ولی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو ولایت کا انکار مت کر. آپ تحقیق کرو, سب کچھ کرو, صحابہ کے بارے میں بات مت کرو. کون سا صحابی حق پر ہے, کون سا ناحق ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. جن کے فیصلے حضور کر کے گئے, اس کے فیصلے تمہارے اسکالر اور چھٹو پٹو بیٹے کر رہے ہوتے ہیں. سوچو تو صحیح ہے, ان کا مقام ہے کہ ان کی بات کریں. تو اعمال ضائع ہونے سے کب بچے گے؟ جب آپ ایسی بات ہی نہ کرو جو شریعت کے خلاف. دیکھو بزرگوں میں اعتراضات, مزاج, اس کا اختلاف رہ گئے, میں بار بار سمجھا رہا ہوں. مگر یہ اللہ کا عطا ہے نا, ہر پھول سمجھتے ہیں میں زیادہ خوبصورت ہوں. دیکھو ایک لنگڑا آدمی بھی ہوگا نا, وہ کہے گا میں خوبصورت ہوں. اگر ہمیں برا لگے, وہ اپنے آپ کو خوبصورت, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسے, اپنے آپ کو اعلیٰ ہو کچھ بھی, تمہیں برا لگے, اس کو اپنا آپ بہت خوبصورت لگتا ہے. اگر اس کے اندر عقلی کوئی مایوسی نہ ہو, صحیح ہو, وہ اپنے آپ کو بدصورت نہیں سمجھے گا. اس مثال کے طور پہ آپ ان زبانوں کو لے لو, پٹھانوں میں یا مختلف زبانوں میں لے لو یا اردو اسپیک میں لے لو, ہر زبان والا دوسرے زبان والے پہ ہنس رہا ہے. مگر وہ تو ایک دوسرے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے, جبکہ ساری زبانیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. یہی ہم ان کو سمجھاتے کہ ایک چیز ایک جگہ گالی ہے مگر دوسری جگہ اس کا معنی ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اسی چیز کو, فطرت کو بھول جاتے ہو, استعارہ بھول جاتے ہو, صرف لغت میں ہی چلو گے تو پھنس جاؤ گے. استری ایک لفظ ہے, ہمارے ہاں یہ آلے کو کہتے ہیں جس سے کپڑے استری کرتے ہیں. بنگال میں اور ہندی میں یہ بیوی کو بولتے ہیں. مگر مانا تو صحیح ہے, کپڑے استری کرتی ہے اور کیا ہے, لیکن چیز کیا ہے, ادھر آلے سے ہوتی ہے, ادھر تم استری ہوتے ہو. استری اور مستری یہ سمجھ سے باہر ہے. کیا ایک ہمارا استری اور ایک ہمارے مستری, ادھر یہ کیوں غلط کیا؟ پہلے مشورہ دے رہیں گے. ہاں حضرت کیا, کیوں کیا؟ میں تو مزدور ہوں, ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے, ادھر انجینئر بنا ہوا ہے, جب مال بناتا ہے میں تو مزدور ہوں, جو کہیں گے میں وہ کروں گا. میں نے کہا مت جس کی ماری تو نہیں, گناہوں کا عذاب جو ہے نا اسی طرح ہوتا ہے. یہ گناہوں کا کہتے ہیں کہ گناہوں کا وبال جو ہے نا سر پہ پڑتا ہے, گناہ دھلتے ہیں اس سے انشاءاللہ, یہ تکالیف سے. تو مومن کے لیے یاد رکھو, بیماری عذاب نہیں ہے, عذاب ہے کافر کے لیے. کس کے لیے؟ مومن کے لیے عذاب نہیں ہے, کفر میں عذاب. مومن کے لیے کیا ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, استغفار پڑھتا ہے, اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. دیکھو کتنی خطرناک بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ نے بھی ہمیں فرما دیا کہ میں تمہیں جنت دوں گا, تمہارے قبر کو جنت کا باغیچہ بناؤں گا. یہ اعمال ایسے تو تم نہیں کر رہے ہو, اس کا بدلہ تو اللہ دے گا. 10 تمہیں دنیا میں دوں گا, باقی تمہیں آخرت میں دوں گا. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں, نبی کا فرمان سچا ہے, ہم تک پہنچا ہے, ہم اس پر عمل کریں. نیت کیا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا, اللہ سے مانگنا ہے, ساری دنیا دین بن جائے. مال کیوں صرف؟ مریض نہیں آ رہے حضرت, مریضوں سے تیرا رزق چلتا ہے. بے غیرت, اللہ چلاتا ہے. مریض کو میں نے تمہیں خدمت کے لیے دیا ہے, یہ سلسلہ مریضوں پہ نہیں چلتا. یہ مریض نہیں آ رہے, مریض غائب ہو گئے, میرے آستانے اڑ چکے. نیت صحیح کا, نیت اخلاص کو صحیح کر. میں نہیں کہہ رہا, یہ عادت ہے, یہ گزرتا ہے, انسان چھوٹوں سے سیکھتا ہے. طریقے بتا دیے تمہیں, اپنا جیب منحوس مت کرو. کتنے طریقے بتائے مگر پھر بھی بے غیرت کے بے غیرت ہی رہتے. اسرار نہیں بتاؤں گا کیونکہ میرا بھی چلا جائے گا, بھاڑ میں جاؤں, میرا نہیں کرو عمل. اپنی ککڑی کی ککڑی کیوں خراب کرے؟ او بھائی یہ راز ہوتے ہیں. ہم کیا شے, حضور جب بتا رہے تھے کس کے بارے میں؟
شب قدر کے بارے میں کسی صحابی بول پڑے، حضور نے فرمایا اب یہ گیا، اب ڈھونڈو۔ جب نبی نے فرما دیا تو پھر دنیا میں کون سا ولی آئے گا یا کھاتا ہے عالم آئے گا کہ وہ تمہیں کنٹرول کر کے رکھے؟ گیا، جو بول پڑا وہ گیا۔ اور کاش یہ تو پارٹ نہ اٹھاتا وہ چکی والا ایک صحابی کا۔ دیکھو یہ صحابی کی اس واقعے میں، چاہے یہ روایت ضعیف ہو چاہے لیکن اس میں ایک حکمت ہے کہ وہ سبق سیکھ لو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، پہلے انہوں نے سبب دیکھا، دیکھو اسباب پہلے اختیار کیے، کچھ نہیں ملا پھر سیدھا گئے نماز پڑھی، کیونکہ یہ سنت ہے۔ قرض مانگنا بھی سنت ہے، یہ یاد رکھنا، رہن رکھنا بھی سنت ہے، کسی شے کو رہن رکھنا بھی سنت ہے، قرض مانگنا بھی سنت ہے، یہ سب نظام کے حصے، اسے کوئی عیب نہیں آ جاتا، لیکن بھیک اللہ سے مانگو۔ کیا؟ اللہ کے بھکاری بنو، اللہ کے فقیر بنو۔ چلے گئے، نماز پڑھی، گھر میں آئے گا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نہ مجھ میں کمزوری ہوگی، دوبارہ گئے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھ لینا، مجھ میں کمزوری ہے، کیا ہے؟ اسم اعظم کام نہیں بنانی ہے، مجھ میں کمزوری ہے، اسم اعظم میں کمزوری نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردو قطار اندر قطار اب بھی۔ جب آئے تو چکی چلنا شروع ہوئی، ایک دانہ اٹھایا تو حضور اس کو سارا معاملہ کاش یہ تو نہ اٹھاتا، قیامت تک نکلتا۔ اب آپ دیکھو زمزم ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے یار، کہ کیسا کنواں ہے جو آج تک ختم نہیں ہو۔ ایک گھنٹہ بورنگ چلاتے ہو بند ہو جاتی ہے۔ معوضے کا پانی ہے نا، پوری دنیا میں کتنے حاجی آتے ہیں؟ 27-28 لاکھ کو تو چھوڑ دو حاجی، لیکن روزانہ عمرے پہ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ ہر روز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عمرے کے لیے آ رہے ہیں۔ سعودیہ کی آبادی کتنی ہے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کی، کافر بھی پیتے ہیں۔ یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی کا معجزہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے پانی جو جاری ہوا ہے تو زمزم اس لیے فرمایا، ورنہ کھل جاتا نا تو سب ڈوب جاتے، بند ہو رہے، زمزم رک جا، یہیں رک جا، آگے مت جا ورنہ سارا بہ جاتا۔ اس کے لیے کہ سنا مشین لگائی کہ اس موٹر کو وہاں لگے، وہ موٹر میں پانی نہیں چلا، اچھا چھت پہ نہیں چڑھا، جاری نہیں ہوا، یہاں سے لے کر جاؤ جتنا لے کے جانا۔ یہ رحمت ہے کہ اس نے فرمایا زمزم نبی کا معجزہ ظاہر، ولی کی کرامت ظاہر، زمزم پانی وہیں رک گیا، کرامت اور معجزہ ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آج تک یہ پانی ختم نہیں ہوا، تو حضور نے فرمایا جی زمزم میں شفا، جی ہمیں نہیں ملتی تو ہمارا یقین نہیں ہے نا، جب حضور نے فرما دیا پیو، اس وقت تک پیتے رہو جب تک تمہارے مرض کو شفا نہ ملے۔ حضور نے فرمایا قرآن میں دوا ہے، مسئلہ یہ کہ ہر کسی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم ظالم ہو چکے، ظالمین خسارہ ہے اس کے لیے جو اس سے جائے گا دور۔ پہلے مومن تو بن جائے۔ آب زمزم میں شفا ہوتے ہیں، بڑے یقین والے لوگ میرے پاس آئے۔ اب علم کی جو تشریحی اب کلاسیں لے رہے نا، تو تم لوگوں میں کتنوں نے داخلے لے لیے؟ یہاں بھی ہاتھ چند ہی اٹھے ہیں، خدا کی پناہ ناستی کو ٹول، ادھر اتنے کم ہو۔ کلاسیں کب ہوں گی؟ پہلے کہتے تھے حضرت سکھاتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، اور جب ہم سکھانے پر آتے ہیں تو آپ غائب ہو جاتے ہو۔ اب یہ علم تم سیکھنا تو مشکل تھا تم لوگوں، جس کے لیے کہتے ہیں نا ہیرے کو اگر آپ کوڑیوں کے دام بیچو گے ہیرے کی قدر کم ہو جاتی ہے۔
پھر وہ ہیرا نہیں رہے گا، وہ پائی رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ ہیرا ہیرے کی قیمت پر جائے گا تو ہیرا رہے گا۔ علم کی قیمت تو تم دے نہیں سکتے، لہٰذا اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی۔ اب وہ ایک آدمی تو نہیں دے سکتا، تو تم سب غریبوں پہ بانٹ دیا میں نے سرچارج کر کے۔ کیسی والا سرچارج دیکھا ہے؟ یہ کیسی والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ سب حرامی ان کا پن ہے، وہ حرامی پن ہے ان کا۔ ایک کہتے ہیں ایک میٹر لگایا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پھر یہ سرچارج پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ ٹیکسوں کی ایک لسٹ آ رہی ہے، پتہ نہیں سرکار کو اتنا ٹیکس کیوں چاہیے، پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ حضور نے فرمایا کم میں برکت ہے، ان کو برکت نہیں چاہیے، ان کو زیادہ چاہیے۔ وہ زیادہ کرتے ہیں وہ سارا نکل جاتا ہے دوسری طرف سے، کبھی ایک پکڑا جاتا ہے کبھی دوسرا پکڑا جاتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ مدارس والے سے پوچھتے، یا ہم سے پوچھتے، پیروں سے پوچھتے، کہاں سے آتے؟ بھائی اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ تمہیں امریکہ دیتا ہوگا، ہمیں اللہ دیتا ہے۔ تمہارا امریکہ بھی ہماری برکت سے چل رہا ہے۔ ہم ٹیکس دیتے تو تم لوگ قسط دیتے ہو، وہ قسط تو تم کھا جاتے ہو۔ قسط لوگ ان کو ملتی ہے، تمہیں نہیں ملتی ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں۔ سارے راز سنو، تم لوگ کو ارزانی چاہیے، میں ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ آج کے بعد ہم گاڑیاں نہیں چلائیں گے، پیدل چلیں گے۔ تیار ہو؟ نہیں ہے؟ تیار ہے کوئی؟ نہیں۔ تو ارزانی کیسے ہوگی؟ اکیلے آدمی کے بائیکار سے جب تم چلاؤ گے میں بھی چلاؤں گا۔ یا تو اللہ پر بھروسہ کر کے رکھو کہ اللہ دے گا، لیکن چلو حاکم تو جو بھی آ رہا ہے۔ ہم نے کہا جی مولانا صاحب سے ایک گزارش ہے، تو کہنا جی دلدل میں پھنس گئے۔ جب مولانا بھی دلدل سے نہیں نکال سکے گا تو پھر صوفیوں کا کام ہے، پھر نورزمان کو چھوڑ دو، سمندر کا کام ہے۔ کیونکہ دلدل میں مولوی بھی پھنس گیا، سیاستدان بھی پھنس گیا، پاکستان بھی پھنس گیا، نورزمان نہیں پھنسا۔ میں دلدل سے تیرنا جانتا ہوں، مجھے دے دو، میں جانوں، پاکستان جانے۔ مجھے اس ملک کا راز معلوم ہے، تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ تم کہتے ہیں یہ ملک امریکہ چلاتا ہے، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ ملک اللہ چلاتا ہے۔ میں موحد ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ مجھے دے دو، مجھے چھوڑ دو، پھر زیادہ شور مت کرو۔ پاکستان کو بولے آپ کی ہوگی، پیر صاحب آپ چلو، مگر ظاہری حکومت نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کم میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، زیادہ پیسے ٹیکس لینے والے اور کم لینے والے۔ امریکہ یہودی کم پیسہ کماتا ہے، یعنی نفع کیا ہے؟ پیسے۔ دوائیوں پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ پیسہ۔ 99 روپے 10 پیسے، 99 روپے 98 پیسے، پیسہ ہے نا، وہ پوری دنیا کو دے رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کم نفع میں برکت ہے۔ سنت پر کس نے عمل کیا؟ شریعت میں جائز ہے، مگر فرمایا کم میں برکت ہے۔ شریعت پر کس نے عمل کیا؟ نفع کے اعتبار سے۔ انہوں نے کیا، آپ نے چھوڑا، وہ دوسرے کا حق جو کھائے گا اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ جو امانت میں خیانت کرے گا اس کو غیب، ان میں کیوں مل رہا ہے یہ بھی تو سوچو نا۔ وہ دوسرے کا مال نہیں کھاتے، معاملات نہیں، تو اللہ دے گا۔ وہ سنت کے عمل کی وجہ سے کھا رہے ہیں، مگر عیاشی کی فطرت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر اس عیاشی کے اندر نبی نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جبر سے نہیں کر سکتے، محبت سے، رضامندی سے۔ کیا ہے؟ جبر سے تو بیگم کو بھی وہاں نہیں چھو سکتا، لڑکی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ایسا بنایا کہ اگر اس نے 100 سال پہلے بھی ہیرسمنٹ کا قانون کیا ہوگا، اس نے مجھے 100 سال پہلے چھوئے، پھر بھی پکڑیں گے تیرے کو۔ 10 سال پہلے کیا ہے تب بھی پکڑیں گے۔ یہ کلنٹن اسی وجہ سے تو گیا تھا امریکہ کا، پتہ نہیں کتنے سال پہلے اس نے اس کے ساتھ وہ کیا تھا، اس نے ٹھک کر کے اس نے یہ کیا، غلط گیا وزیر اعظم سے۔
وہ چھوڑو، الگ بات ہے ڈھیل دینے. تو دنیا کی سیاست پتہ کس پہ چلتی ہے؟ یہ ایک الگ شے ہے. میں دلدل میں پھنس گیا، دلدل میں پھنس گیا، دلدل میں پھنس گیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو دلدل سے نکلو گے نا. سارے کھاتے جا رہے ہو تو دلدل میں تو اور پھنسو گے. پہلے خرچ کرنا تو سیکھو. ہمیں کہتے جی آپ کے مولوی تو کرپشن اور سیاست. میں نے کہا یار مولویوں کا ایک کام تو فائدے مند ہے. آپ کے 75% بچے مولوی پال رہے ہیں. پیدا کر لیے، خرچہ تو مولوی اٹھا رہا ہے. مدرسے میں پڑھا کون رہا ہے؟ مولوی. تو بچہ پالنا آسان ہے، بیوی پالنا مشکل کام تو مولوی کر رہا ہے. سیاستدان نے کیا کیا پہلے یہ بتاؤ. کوئی چیز دکھاؤ مجھے جو انہوں نے کی ہو. عوام کا، ملک کا وفاق اور یہ سارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور یہ سارے اگر جمع کر لو تو آپ کا 75% بچہ انہوں نے کنٹرول کر لیا. جس کا خرچہ کون دیتا ہے بھائی؟ مدرسہ. رہائشیوں کا مدرسہ دیتا، غیر رہائشی سے فیس لیتے. یہ جو غیر رہائشی مدرسے ہیں، اقرا وغیرہ، اس میں فیسیں ہیں. مگر جہاں مدرسہ رہائش پر ہے وہاں فیس نہیں ہے بلکہ چیزیں. تو بچے تو آپ کے محفوظ ہو گئے نا، تعلیم، تربیت، ہر چیز. تو یہ کیا تم لوگوں کو مولویوں کا کام کم نہ آتا ہے؟ تم لوگ ان کو وہ یونیورسٹیوں میں بیچ کے جو ہے نا اپنے پیسے وہ کر رہے تو کرو، ہم نے مانا تو نہیں کیا. تو عرض یہ کہ یونیورسٹی پڑھنا آخر میں جب اس کو وہ نوکری نہیں ملتی جو اس نے سوچی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتہ اللہ نے آپ کا رزق کس شے میں رکھا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے، مینٹل ہو جاتا ہے، خودکشیاں کرنے کی ارادے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مایوسی ہوتی ہے، پہلے سے امیر بنا ہوتا ہے. محنت کش بنو، ایماندار مزدور بنو، ایماندار کاریگر بنو. کم میں برکت ہے. اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ برکت کے تجربے میں کر رہا ہوں. اس وقت بھی میری 1000 روپے فیس ہے. دو 2012 سے لے کے 2023 ہو گئی. لوگ کم ہو یا زیادہ ہو، میں نے فیس 1000 ہی رکھی ہے. مجھ پہ تو اللہ نے کم نہیں کیا. میں فیس پہ نہیں چلتا، یہ واجہ ہے، یہ راز ہے. آپ کو وہی سکھاؤں گا جو میں نے سیکھا ہے. اپنے اعمال کو سوچو گے، کرو عمل، مگر تم کو جی میرا عمل، یہ حدیث میں جو وعید ہے اس کی مراد یہ کہ تمہارے پاس کوئی وہ نہیں ہے. بولے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے دے دے. مانگو اور سعی کرو، کوشش کرو، اللہ دے گا. یہی تو منگوانا ہے، یہی تو منوانا ہے. پھر اس کا کام ہے کہ تیرے 10,000 میں کروڑوں کی برکت رکھ دے، لاکھ رکھ دے، تجھے پتہ تک نہ چلے. اس کا کام ہے، ختم نہیں ہوتا. پھر یہ نہیں کہ تجھے زیادہ دے، مگر اس 10,000 میں 2 لاکھ کا خرچہ پورا ہو جائے. تم میں سے کون بھوکا سویا ہے بغیر کام کے، بغیر روزگار کے؟ پھر بھی تو مل رہا ہے. اب ایک آدمی کام پہ نہ جائے 1 مہینہ، سارا چولہا وولہ بند ہو جاتا ہے، پھر خودکشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں اے مہنگائی تیرا شکریہ. کیا کم سے کم اللہ تو یاد دلا دیے لوگوں کو. ظالم بادشاہ سے ایک فائدہ ہوتا تھا، اللہ جلدی یاد آ جاتا ہے. تم عادل بادشاہ والے نہیں، خدا کو بھول جاؤ گے، اس لیے تم پہ ظالم میں مقرر ہوتے تاکہ تمہارا اللہ کو یاد کرتے رہو. کیونکہ تمہارے پیٹ بھریں گے نا، تم اللہ کو بھول جاؤ گے. اس لیے آپ کماتے ہو پھر ظالم آتا ہے. اس لیے پہلے سدھر جاؤ، کیونکہ بادشاہی عوام کی وجہ سے. اعمالکم و امالکم، جو سے تمہارے عمل ایسے تمہارے بادشاہ. نماز جب پڑھو گے نا، ذکر کیا، رزق بھی ملے گا، سکون آئے گا، سکون کے ساتھ، دیدار کے ساتھ. ایسا محسوس ہو جائے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ایسے نمازیں میں چاہیے. عبادت وہ جہاں ہر وقت اللہ کی رضا ہو. ایسی چیز کہ دوسرے کی آنکھ کو دیکھ، اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا. مسلمان بھائی کی چیز کو دیکھ کر خوش ہونا، اس سے حسد نہیں ہونا، یہ تم میں آنا چاہیے.
بیکار بھائی کیا کہتا ہے؟ ٹھیکیدار بنتا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں مانتا ہی نہیں جو بندہ ماہر ہو اور وہ فارغ ہو۔ کیا؟ میں نہیں مانتا، ناممکن ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ خود سے نہ کرے الگ بات ہے، وہ خود سے نہ کرے الگ بات ہے، مگر وہ فارغ نہیں ہو سکتا۔ لوگ اتنے آئیں گے اس کے پاس۔ میں صحرا میں آیا، لوگ آئے، روز لوگ آتے ہیں، کیوں؟ میں نے بلایا ہے۔ جب اللہ نے مہارت دے دی ہے تو اس کے ساتھ، اور یہ ہنر میں بھی دیا، تجربہ کرنے جاؤ، ماہر کاریگر کو، ایماندار کو، اس کے پاس رش رہے گا ہمیشہ۔ جس پیٹرول پمپ پہ ایمانداری سے پیٹرول ملتا وہاں رش رہے گا، جو چیز پیورٹی کے ساتھ ہوگی وہاں رش رہے گا، اور جہاں دوغلے بازی ہوگی وہاں آباد۔ غیر ماہر آدمی کی جگہ آباد نہیں رہتی، حریص آدمی کی جگہ آباد نہیں رہتی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ہو یا سب ہو، میں گمان اچھا رکھتا ہوں کہ سیاستدان ہم کہتے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ، لیکن ایسی مجبوری میں جھگڑے کو آپ پھنس گئے، اور ان کی مثال ایسے ہے کہ یہ لوگ نہیں نکل سکتے۔ ایسے ہی وقتوں میں جب امت ختم ہوتی ہے پھر خانقاہیں اٹھتی ہے، پھر کہتے ہیں جتنا الجھو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ کیا؟ جتنا الجھو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ تدبیریں مت کرو۔ ایک آدمی جب جرم کرتا ہے نا تو اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ وہ تدبیریں کرتا ہے، یوں کروں گا اس سے بچاؤں گا، اور اتنی تدبیروں میں وہ پھنستا جاتا ہے۔ برسیسا اسی چیز میں پھنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات ایسے نہیں بتایا آپ کو، وہ دم کے اپنے سے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن کیوں اس نے وہ ایسا کہ معصوم اب تو مگر ابلیس نے اس کو مشرک بنا کے مارا ہے۔ یہی بلعام بن باعورہ اور یہی برسیسا۔ عورت تمہاری ضرورت ہوگی محبت، لیکن اس سے اتنا نہیں کرو کہ اللہ کو بلا دو۔ دنیا کو ضرورت کے تحت رکھو، ایسے رکھو کہ جب اللہ اور رسول آ جائے تو اس کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ جب جان دینا آ جائے اللہ کی راہ میں تو دنیا کو چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اتنا ہی رکھو، اتنا مت چھپکو کہ اس کو تم چھوڑ نہ سکو۔ فرق ہوتا ہے نا، تھکا ہوا نفس اور بچا ہوا نفس، فرق ہے۔ ایک کو دیکھا جی وہ مجھے اللہ سے پاس جانا ہے بس، اور ایک کہتے ہیں میرا ارمان ہے، کرو گے ابھی فائدے اٹھا لو۔ یہ ہر چیز میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کہاں ہے، میں کہاں ہوں۔ کسی زمانے میں میں جاتا تھا اس آدمی، اس سے نیک آدمی تھا، اس کو ساتھ جائے اور کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بس سب کچھ صحیح، اللہ کا شکر ہے، بس اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، بس دعا ہے کہ آپ دعا کرو کہ مجھے اپنا جلدی ملاقات کا شرف دے دے، مجھے بلا لے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں۔ ہم کیا کہتے ہیں، نہیں تھوڑا اور، تھوڑا اور، تھوڑا اور، جیسے دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے۔ باپ سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، ماں سمجھتی ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، سب کہتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کر دیا؟ کیا کر دیا؟ اللہ تمہارا کارساز ہے۔ بس اتنا سا سیکھ لینا کہ اللہ کے سپرد کر دے۔ کل یہ ہوگا، جانشین صاحب یہ ہوں گے، فلاں یہ ہوں گے، وہ یہ ہوگا، ایک یہ ہوگا۔ او بھائی اللہ کے لیے آؤ اور اللہ کے لیے جاؤ۔
دنیا میں بھی اللہ کی نیت کر لو، وہ بھی تمہیں ثواب کا سبب بن جائے، گناہ نہیں بنتا، جو نیکی اور حلال کام ہے عبادت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ان کے پاس یہ روایت ہے، مسند امام اعظم میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، 1000 تلواریں اللہ کی راہ میں چلانا اس سے افضل ہے کہ اپنے بچوں کے لیے روزی حلال کمانا۔ یہ نہیں کہ اس شعبے کا انکار ہے، بلکہ ایک ثواب کا معیار، یہ بھی روایتیں موجود ہے، کیونکہ ہر شعبہ ایک وقت میں کیا ہے، جب ضرورت شدت ہوگی تو وہ ہوگا، جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوگا۔ جہاں ضرورت ہی زیادہ ہوگی تو یاد رکھیں اس میں وجہ کیا ہے، حکمت ہے۔ جب کسی کا گھر محفوظ ہوگا تو وہی کام کرے گا، جس کا گھر ہی محفوظ نہیں وہ کیا کام کرے گا؟ تو ان چیزوں کو آج ہم لوگ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، دل میں بٹھا لیں، اپنی سوچ میں اپنے ایمان کو تازہ رکھیں کہ بھئی اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا ہے، مانگنا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو سکھانا ہے، وہ بھائی مدد کرتے ہوئے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ بھکاری مت بنو، مخلوق کے اللہ کے بنو۔ قرض لو، ایک دوسرے سے لے سکتے ہو لیکن چکانے میں بھی جلدی کرو، اور جب اس کے پاس نہ ہو تو اگلا اس کو رخصت دے دے، اور جو کام نہ آتا ہو اس میں کسی کو دھوکہ مت لو کام، پہلے کام کو اچھی طرح سے سیکھو۔ میں نے پہلے کہا کہ ماہر کا ڈوبنا امکانی ہے، اناڑی کا یقینی ہے۔ مہارت جس چیز میں نہ ہو اس کے نقصان کا وہ ضامن ہوتا ہے۔ علاج اور معالجے کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا جس میں مہارت نہیں ہو وہ ضامن ہے اس نقصان کا۔ تو آج بھی اگر ہم لوگ ارادے کر لیں، اپنے مسلمان جتنے بھی بھائی ہیں، سارے دیوبندی نہیں بن سکتے مگر اوروں کو بھی ماننا شروع کر دیں، ان کی اس غلطیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ میں نے عرض یہ کی کہ میں نے تنقید نہیں ہے، تو اس لیے علماء میں اور خانقاہوں میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ آپ کے بچے محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر ماشاءاللہ جو آپ کے ٹرسٹوں پہ چلتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، مگر اس میں بھی سب کو نہیں پالتے، بس جو آگے اڑانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پوری دنیا کا کام تو نہیں کر سکتے، لیکن کوششیں جاری ہے خدمت کے اعتبار سے۔ ہمارے بھی کام ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں سے آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، تو غریبوں کا اور سب کا کام بھی اللہ چلا رہا ہے۔ میں نے جب سلسلہ شروع کیا تھا، ایسے علاقے میں میں رہتا تھا جہاں ہمارے یہاں غربت بھی کافی لوگ، ایسے لوگ تھے جن کے گھروں میں جو نا گوشت کبھی پکتا نہیں تھا سالوں سال، اور پھر ایسا وقت تھا کہ وہاں ہر گھر میں روز گوشت پکتا، کبھی گوشت سے خالی نہیں رہے۔ ابھی ہم نے چھوڑا خود ہی چھوڑے ہیں، ورنہ ابھی شروع کر دیتے پھر گوشت گوشت گوشت۔ وہ کمے نشتا۔ یہ عرض یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہوتے، تم لوگ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی جو کہیں گے جی یہ دکان اللہ نے لے، اس میں نا اللہ کے خزانے کے سائے میں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تمہیں جان چاہیے، جہان چاہیے، دونوں میں سے ایک قبول کر لو۔ جان بچانی ہے تو جہان دینا پڑے گا، اور اگر جہان چاہیے تو جان دینا پڑے گی۔ سمجھ آ گئی؟ روحانی ڈاکٹر کو بھی اور ظاہری ڈاکٹر کو بھی۔ وہ کہتا ہے نا جب وہ تمہیں پکڑ لیتا ہے تو بہت سی چیزوں میں تم لوگوں کو کہتا ہے جی ڈاکو ہے، کیا ہے وہ؟ ڈاکو یا کچھ بھی، تیری جان اس کے ہاتھ میں رکھ دی گئی ہے تھوڑی سی، اب تو روکڑا نہیں دے گا تو تیری جان لے لے گا، جہان دے گا تو جان بچ جائے گی۔ کہتے جی ڈاکو ہے، کیا ہے؟ تو نے بڑا کمایا تھا۔ ہر نقصان کے پیچھے ہماری غلطیاں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو ڈاکو تو لے کے جائیں گے۔ میرا اپنا ایک نظریہ ہے اور اسی کو لے کے چلتا ہوں، کیونکہ مجبوری تم دوسرے کی ختم کر دو
آپ کہتے ہو جی درندے کو بوٹی نہ دو اور کتے کو ہڈی نہ دو، کیا؟ تو جب درندہ اور کتا بھوکا ہوگا تو تجھے کھائے گا، اور درندوں کو پالنا ہے تو ان کو بوٹی دینا پڑے گی، کتوں کو پالنا ہے تو ان کو ہڈیاں دینا پڑے گی۔ سمجھ آ گئی؟ لوگ مجبوری کی وجہ سے مجرم بنتے ہیں، مگر اتنے بھی نہ بنے۔ اس کو سزا کیوں ہے؟ تم لوگ کہتے ہیں جی یہ مجرم کو، ڈاکو کو، چور کو مار دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کے خزانے پہ نظر رکھی، اللہ کے خزانے پہ نہیں۔ منصور حدلاج نے کہا انا الحق، کیا کہا؟ حال آ گیا، سزا کیا ملی؟ موت کی۔ تو کسی نے پوچھا بزرگ سے کہ اس کو یہ سزا کیوں ملی؟ کہا اس نے اپنے عشق کو ظاہر کر دیا، اور جب عشق ظاہر ہوتا ہے تو پھر موت کا سبب بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ان کا پیمانہ چھوٹا تھا، جھلک گیا۔ یہ پیمانہ چھوٹا نہیں تھا، یہ بہت بڑا پیمانہ تھا۔ یہ بڑے پیمانوں والوں پہ یہ حال آتا ہے، چھوٹوں والوں پہ نہیں آتا۔ یہ تعبیر بھی بزرگوں کی کمزور ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ آتا ہے یہ بڑے پیمانوں والوں پر، چھوٹے پیمانوں والوں پر نہیں آتا۔ لیکن لوگوں نے ڈیلیٹ، کہتے ہیں جب اس کو مارا گیا تھا تو اس کے خون کے قطرے سے آواز آتی تھی انا الحق۔ جب اس کا جنازہ جس راستے سے گزارا جا رہا تھا اس سے آواز آتی تھی انا الحق۔ پھر ان بزرگوں نے فرمایا اس کو جلا دو، راکھ کر دو۔ جب وہ راکھ بنائی گئی تو اس راکھ سے بھی آواز آ رہی تھی انا الحق۔ پھر جب اس کو سمندر میں ڈالا تو اس سمندر میں سے آواز آنا شروع ہو گئی انا الحق۔ تو اس وقت تک وہ خاموش تھا، لیکن جیسے ہی سمندر میں ڈالا تو اس بزرگ نے ڈنڈا اٹھایا اور لگایا ایک رس کر کے پانی پر، فرمایا کہاں ہے انا الحق؟ آواز بند ہو گئی۔ ایسے تھے وہ لوگ، ان کو پتا تھا کہ یہاں تک کرامت ہے، تصرف ہے، اور جہاں تصرف میں شیطانی ہے اٹھایا ڈنڈا اور ایک مارا، غب، آواز غائب ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو مقام کا پتہ تھا ایک دوسرے کے، مگر پھر بھی حکم پر عمل کرتے کہ یہ حکم اس طرح ہے اور اس سے عوام کو نقصان ہوگا، اس کو مار دو۔ کتا جب کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، وہ کتوں کو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، میں مثال اس طرح مارتے، یہاں پاگل نہیں ہے، یہاں حال ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مالک کو نہیں کاٹتا ہے، کہ اوروں کو کاٹتا ہے۔ وہ مالک کو نہیں کاٹتا، وہ اوروں کو کاٹتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ لوگ یہ جتنے بچے مرتے ہیں یا اس کے پیٹ میں، یہ پاگل کتے کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا کاٹا پہلے خطرناک ہوتا ہے۔ حال بھی بزرگوں کا جنون طاری کرتا ہے، کچھ طاری کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ایسا جن، تو یہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو مار دیا۔ وہ بذات خود، اس لیے بعض اوقات ایک بزرگ حال میں ٹھیک ہوتا ہے مگر دوسرا جب ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہی حال اور قال کا فرق ہے۔ جس پر حال نہیں تو وہ قال میں جائے گا، وہ کافر اور مشرک ہو جائے گا، اور حال والے پہ قلم نہیں چلے گا۔ میں نے مثال تمہیں اس لیے دے دی کہ یہ اس حال سے موقلب نہیں، مگر یہ جنون جو ادھر طاری ہوتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ اندر سے جو ایمان ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ بزرگوں کے حال جتنے بھی طاری ہوئے، ان کو جو سزائیں دی ہے اسی وجہ سے ملی، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بزرگ نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی؟